کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام سلام سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، ایک قرات اجر یعنی ثواب، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ احد پہاڑ کہاں ہے؟ مدینہ پاک میں۔ کتنا بڑا ہے؟ 4.25 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا، کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے۔ جو خوش نصیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود صلی اللہ علیہ محمد، یہ پورا درود ہے، یہ جس نے پڑھا اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یہ، یعنی ان پر درود ہو جن کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، ان پر سلام جن کی بارگاہ میں درخت حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، دادا جان اور دیگر جو آپ کے آبا و اجداد ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے سنا، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں اور شہزادوں کا بھی تذکرہ ہم نے سنا۔ الحمدللہ آج ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو داماد ہیں ان کا ذکر خیر کریں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دامادی کا شرف ملا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی شہزادی ہیں۔ یہ نکاح میں آئیں ابو العاص بن ربیع کے۔ یہ کون تھے؟ میں انشاءاللہ آج بتاؤں گا آپ کو۔ اور میرے نبی کی 2 شہزادیاں بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کی شان و عظمت سے کون واقف نہیں؟ کچھ ان کا تذکرہ بھی کریں گے، اور بالخصوص ان کا تذکرہ آج کریں گے جن کے نکاح میں میرے نبی کی وہ شہزادی آئیں جو میرے نبی کو سب سے زیادہ پیاری، عمر میں چھوٹی مگر سب سے لاڈلی شہزادی۔ سبحان اللہ۔ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا ام الحسنین، سبحان اللہ، خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار جن کے نکاح میں آئیں وہ ہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ۔ ان کا ذکر خیر بھی کریں گے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی جو شہزادی ہیں، یہ نکاح میں آئیں ابو العاص بن ربیع کے۔ ان کا اصل نام لقیت بن ربیع کہا گیا، قاسم بھی کہا گیا۔ ان کی والدہ کا نام ہے حالہ، اور یہ حضرت ابو العاص یہ ان کی خالہ ہیں بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ محترمہ اول ہیں ان کی بہن کے یہ بیٹے ہیں، اور 12 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنے بیٹوں کی طرح رکھتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بہت مخلص تھے اور بہت تابع دار تھے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے بعد قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔
امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نور کی سرکار سے 2 نور پائے، سبحان اللہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد دوسری تمہارے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں جس سے میرے نبی راضی ہوں اللہ اس سے راضی ہے، جس سے میرے نبی نہ خوش اللہ اس سے نہ خوش۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے حبیب راضی، اور ابتدا میں ہی آپ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، اور آپ نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہجرت کی اللہ کی راہ میں، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، اللہ اکبر، حبشہ کی طرف بھی مدینہ پاک کی طرف بھی۔ آج پوری دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت ہے، اور آپ نے اپنے دور خلافت میں مصحف شریف کے کئی نسخے یعنی کئی کاپیاں کروائیں، ان کی کتابت کروائی، اور قرآن کریم کے نسخے مختلف ملکوں میں بھیجے، تاکہ پوری مسلمان امت جو ہے، پوری امت مسلمہ ایک قرات پر رہے، قرآن کریم کو درست پڑھے۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے جامع القرآن۔ اچھا آپ کو یہ بتاؤں، عثمان غنی حافظ قرآن تھے۔ میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے حافظ تھے؟ 1 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے کیا شان ہے، مرحبا مرحبا۔ اچھا آپ ناظرہ قرآن پاک بھی بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ یاد رکھیے قرآن زبانی پڑھیں ثواب ہی ثواب ہے، دیکھ کر پڑھیں تو ڈبل ثواب ہے، پڑھنا بھی ہے زیارت بھی ہے اس میں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، حالانکہ پتہ ہے دشمن نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ دشمن اٹیک کر رہا ہے، مگر آپ اللہ کی یاد میں مست و مرو ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بہت ادب والے، بہت سخاوت والے، بہت خیر خائی والے میرے آقا عثمان غنی، اور حیا، اللہ 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 اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان غنی ہیں۔ سادگی، عاجزی، رحم دلی، دل جوئی، فکر آخرت، اتباع سنت، خوف خدا، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ 18 ذو الحجہ 35 ہجری جمعے کے روز آپ کی شہادت ہوئی، 82 سال کی عمر پا کر۔ اور شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد، یہ کہتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ کیا فرما رہے ہیں میرے نبی؟ فرما رہے ہیں بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے۔ کیا شان ہے عثمان غنی کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شہزادی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کن کے نکاح میں آئیں؟ حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں بی بی رقیہ بی بی ام کلثوم، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری۔ پہلی کا انتقال ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اور دیکھیں کہ کیسا ان کا عشق رسول تھا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شہزادی کا انتقال ہوا تو یہ رو رہے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کی حضور آپ کے ساتھ جو رشتہ دامادی تھا ختم ہو گیا، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی کہ جبریل امی علیہ السلام آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم دوسری بیٹی کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دو۔ اللہ اکبر۔ مولا علی مشکل کشا
رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، اور ان کے نکاح میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سبحان اللہ، آپ صاحب ذوالفقار، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے والد بزرگوار، سخاوت والے، شجاعت والے، عبادت والے، ریاضت والے، فصاحت والے، بلاغت والے، حلم والے، علم والے، فاتح خیبر، زبردست مبلغ، اور آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں کس میں طاقت ہے کہ بیان کرے؟ آپ کو کہا جاتا ہے مظہر العجائب والغرائب، اور قیامت تک آپ کا تذکرہ چلتا رہے گا سبحان اللہ۔ نام مبارک کیا ہے؟ علی، والد کا نام کیا ہے؟ ابی طالب، اور والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، اللہ اکبر، اور کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن اور ابو تراب۔ ابو الحسن حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے، اور ابو تراب آپ کو جو لقب دیا گیا، اس پر یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ مجھے ابو تراب کہیں۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ آپ مٹی پر ہی آرام فرماتے اور آپ کے جسم پاک پر مٹی لگی ہوئی تھی، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی، آئے ہائے کیا شان ہے، اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، ابو تراب یعنی مٹی والے۔ تو اسی روز سے آپ کی کنیت ہو گئی ابو تراب سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی ایج مبارک 8-10 سال کی تھی۔ ابو طالب کے ہاں وہ آزمائش تھی، قحط تھا قریش میں، تو بچپن ہی سے ابو طالب نے مولا علی مشکل کشا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں دے دیا تھا، تو بچپن ہی سے آقا کو دیکھا، آقا کے اوصاف دیکھے، آقا کے جلوے دیکھے، اور آقا کی تربیت سے رہے۔ کبھی بھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سبحان اللہ۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کی تو اب جو امانتیں تھیں اہل مکہ کی، میرے نبی امین ہیں، امانت دار ہیں، وہ ساری امانتیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی، اپنے بستر مبارک پر سلایا، فرمایا میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ساری قریش کی امانتیں جو میرے پاس رکھی ان کے مالکوں کو دینا، پھر مدینے آنا۔ اللہ اکبر۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری شجاعت دیکھی کہ آپ بستر پر لیٹ گئے، اور یقین تھا کہ دشمن مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر کے تم مدینے آ جانا۔ تو 3 دن مکے میں رہے اور اس کے بعد آپ نے ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور خاتون جنت سے اللہ پاک نے آپ کو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ کے جو بیٹے ہیں ان کا نام تو مشہور ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہما، اور محسن، یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ مبارک بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور سبحان اللہ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شامل رہتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا بھی ہوا کہ آپ کو اپنی جگہ مدینہ پاک میں مقرر کر کے جاتے تھے، اور یہ بھی فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا و آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔
مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر تھے، بڑے بڑے سورما، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ایسے لوگ غیر مسلم جو 100 افراد کے برابر سمجھے جاتے تھے، 1,000 افراد کے برابر سمجھے جاتے تھے، میرے آقا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آتے تو پچھاڑے کھاتے تھے. اللہ اکبر. 40 سنہ ہجری میں 17 یا 19 رمضان کو فجر کی نماز کے لیے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، اور راستے میں مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگا رہے تھے، اٹھا رہے تھے. تو ایک بدبخت نے آپ پر حملہ کیا، آپ شدید زخمی ہوئے، اور 21 رمضان کو آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا. اللہ اکبر. ابن ملجم بدبخت نے آپ پر حملہ کیا تلوار کے ساتھ، اتنا سخت تھا کہ پیشانی کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کے ٹھہری. تلوار لگی، اب اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے. میرے آقا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی تلوار لگی، کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. 4 سال 8 مہینے 9 دن آپ امور خلافت انجام دیتے رہے. 63 سال کی آپ نے عمر مبارک پائی. اور یہ بھی ناظرین آپ کو میں عرض کروں، صدیق اکبر نے 63 سال کی عمر پائی، فاروق اعظم نے 63 سال کی عمر پائی، مولا علی مشکل کشا نے 63 سال کی عمر پائی. ہاں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 82 سال کی عمر پائی. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو حسن و حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم نے غسل دیا. آپ کی نماز جنازہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا، مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا. فرمایا جس نے علی کو برا کہا تحقیق اس نے مجھ کو برا کہا. فرمایا میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں. یا اللہ پاک، جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. سنیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین. مرتضیٰ اللہ کے شیر ہیں اور بڑے بڑے بہادروں سے بھی بڑھ کر بہادر ہیں. اور ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کرام قیامت تک رہے گی، اور ان کی اصل کون ہے؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو داماد ہیں، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام.